الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ روزے سے متعلق ضروری مسائل جو آپ حضرات معلوم کرتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، میل کے ذریعے، ان تمام سوالات کے جوابات میں کلپ کے ذریعے آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ روزے سے متعلق جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، جتنے بھی کنفیوز کرنے والے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ 6، 7، 8 رمضان تک کلیئر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہماری بات فضائل پر رہے گی، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں رمضان سے متعلق، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات رہے گی۔ پہلا سوال ہماری کسی بہن نے کیا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پیریڈ 10 دن کے بعد بھی چالو رہے تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی لیڈی کی کوئی عادت ہوتی ہے 5 دن کی، 7 دن کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 دن بلڈ آ کے بند ہو جاتا ہے، پھر 2 دن نہیں آتا ہے اور 8ویں دن پھر آنے لگتا ہے، یا 3 دن نہیں آتا ہے 9ویں دن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہو، کیونکہ ہماری جو عادت تھی وہ تو 5 دن کی ہے، لیکن یہ 6 دن بھی آ گیا، 7ویں دن آ گیا یا 8ویں دن آ گیا، تو اب ایسی سچویشن میں کیا ہونا چاہیے؟ تو بہت آسان ورڈز میں آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ 10 دن تک جو بھی بلڈ آپ کے آ رہا ہے، فار ایگزامپل آپ کی ہیبٹ 5 دن کی تھی، 7 دن کی آپ کی عادت تھی، لیکن 9ویں دن بھی خون آ گیا، تو 10 دن تک جو بھی بلڈ آئے گا وہ حیض کا ہی کہلائے گا 10 دن کے اندر، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے 5 دن آنے کے بعد 2 دن بند رہا، پھر 8ویں دن آ گیا، تو یہ 8ویں دن کا جو بلڈ ہے یہ بھی حیض ہی کا مانا جائے گا، اور یہ سارے دن حیض کے شمار ہوں گے۔ اسی طرح سے 9ویں دن آ گیا یا 10ویں دن آ گیا، تو 10 دن زیادہ سے زیادہ جو ڈیز ہیں حیض کے وہ 10 ہیں بس۔ اس کے بعد جتنے بھی ڈیز ہیں پھر اس میں اگر بلڈ آ رہا ہے تو وہ پھر حیض کا نہیں کہلاتا ہے، وہ بیماری کا یا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو 10 دن کے بعد جو بھی بلڈ آپ کے آ رہا ہے وہ پھر اس میں آپ نماز بھی پڑھیں گی اور اس میں آپ روزے بھی رکھیں گی۔ تو 10 دن کے اندر جتنا بھی آنا ہے یہ سارا کا سارا حیض کہلائے گا، اور 10 دن کے بعد جو آ رہا ہے وہ پھر حیض نہیں کہلائے گا، وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو 10 دن کے بعد جو بھی آ رہا ہے اس میں آپ روزے بھی رکھیں گی اور اس میں آپ نماز بھی پڑھیں گی، اور 10 دن کے اندر جو بھی ہے، 5 دن آنے کے بعد 3 دن بند رہا، پھر 8ویں دن آ گیا، 9ویں دن آ گیا، تو یہ سارا کا سارا حیض کا کہلائے گا، اور اس میں روزہ وغیرہ اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کی قضا آپ کی ذمہ لازم ہوگی۔ دوسرا سوال ہے بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں، بھول کر آپ کچھ بھی کھا لیں، کتنا بھی کھا لیں، ایک ہوتا ہے بھول کر کھانا۔ بھول کر کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ یاد ہی نہیں رہا، کھا لیا روزہ یاد ہی نہیں رہا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پیٹ بھر کے آپ نے کھا لیا، یاد آیا کہ یار روزہ تھا، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حتیٰ کہ بڑی مزیدار بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کمزور بندہ ہے، کمزور آدمی ہے یا عورت ہے، اور وہ بھول سے کچھ کھا رہا ہے، اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ یار اس کا تو روزہ ہے اور یہ کھا رہا ہے، تو ٹوکو مت اگر وہ کمزور ہے۔ جو بھول کے کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں، اگر وہ کھانے والا کمزور ہے تو پھر اس کو ٹوکو مت، کھانے دو، اور اگر طاقتور ہے تو پھر اس کو ٹوک دو۔ تو یہ بہت دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بھول کر کھانے پینے سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ کتنا بھی کھا لیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے روزہ یاد تھا، غلطی سے پانی چلا گیا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی کری اور ہم پانی اندر لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن غلطی سے پانی اندر چلا گیا، حلق کے نیچے پانی اتر گیا، تو چونکہ ہم پانی اندر لے جانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ غلطی سے اندر چلا گیا، ہمیں روزہ یاد تھا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ فرق ہے بھول کر کھانے پینے میں اور غلطی سے کھانے پینے میں، غلطی سے پانی اندر چلے جانے میں۔ غلطی سے ہمارا اندر چلا گیا کچھ، ہمیں روزہ یاد تھا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بھول کر آپ کچھ بھی کھا لیں، کتنا ہی کھا لیں، روزے میں کوئی فرق نہیں آنے کا ہے۔ اگلا سوال، رمضان سے پہلے جو کلام پاک ادھورا رہ گیا ہے اسی سے شروع کریں یا پھر سے پڑھیں؟ یہ بہت زیادہ پریشان کرنے والا سوال ہے۔ ہماری بہنیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، رمضان اسٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ پریشان رہتی ہیں کہ رمضان میں نیا قرآن شروع کریں یا پچھلا والا ہی پورا کر لیں۔ اب کچھ حضرات بڑا پریشان کر دیتے ہیں ہماری بہنوں کو کہ بھائی دیکھو الگ رمضان میں الگ قرآن شروع کرو، ورنہ یہ ہوگا ورنہ وہ ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اگر پڑھتی چلی جا رہی ہیں، رمضان آ گیا پڑھتی چلی جائیں، آپ ایک کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد رمضان جب ایک کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے اسٹارٹ کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں آپ الگ سے ہی شروع کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو جو پچھلا والا پڑھتی چلی آ رہی ہیں اس کو پورا کر لیں،
اور اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا تو بھائی نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں، اس میں کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کسی نے کیا ہے، کیا ٹی وی وغیرہ اگر روزے کی حالت میں دیکھ لی یا مووی وغیرہ دیکھ لی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، رمضان روزے کی حالت میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں جو جائز نہیں ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو روزے میں گناہ کے کام اگر کوئی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ٹی وی وغیرہ مووی وغیرہ دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سوال تھے جو ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے ہم سے کیے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی جلدی کام کے سوال کریں تاکہ 7-8 دن کے اندر یہ سوالات یعنی رمضان سے متعلق جتنے بھی کوشچنس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، پھر انشاءاللہ آگے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانی ہیں رمضان سے متعلق، بہت سارے فضائل رمضان کے بارے میں آپ سے ذکر کرنے ہیں۔ اس کلپ کو آپ شیئر کریں، بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ یہ باتیں اور یہ دین کے ضروری مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔